أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ لقمان آیات 15 to 34 اینڈ سورہ سجدہ آیات 1 to 30. انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے پارہ 21 روپ 3. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ دونوں زور دیں تجھ پر اس پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اسے جو کہ نہیں ہے تجھے اس کا کوئی علم، تو تم اطاعت نہ کرو ان دونوں کی اور سلوک کرو ان دونوں سے دنیا میں اچھے طریقے سے، اور پیروی کر اس شخص کے راستے کی جو رجوع کرتا ہے میری طرف، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، تو میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے ہو. یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر تمہیں تمہارے والدین بھی مجبور کرے تو تم ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت نہ کرنا. یعنی کہ اور آگے کیا لکھا ہے، یعنی کہ ان سے اچھے طریقے سے سلوک کرنا ہے، دنیا میں سلوک اچھا کرنا ہے، سلوک برا نہیں کرنا. لیکن اگر وہ شرک کرنے پر اکسائیں تمہیں تو تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ تمہارا لوٹنا بالآخر میری ہی طرف ہے، اور پھر جو تم کرتے ہو اس کی خبر میں تمہیں دے دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا جتنا بھی حکم ہے تمہیں، لیکن اگر وہ تمہیں میرے ساتھ شرک کا حکم دے تو تم نے ان کی اس بات کی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. لیکن اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے تو اس بات کی اطاعت نہیں کرنی. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یعنی کہ اب یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک وہ اچھائی یا برائی اگر ہو رائی کے دانے کے برابر، یا پھر وہ ہو کسی چٹان میں، یا وہ ہو آسمانوں میں یا زمین میں، تو لے آئے گا اس کو اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین خوب خبردار ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے. لطیف یعنی خوب باریک بین. کوئی ایسی نیکی جو کہ ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس سائز کی جتنی بھی نیکی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ اس کو تمہارے سامنے لے آئے گا. کوئی اچھائی ہے یا کوئی برائی ہے، یا پھر وہ اتنی مخفی ہے کہ وہ کسی چٹان، کوئی چٹان ہے پہاڑ میں چھپی، یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں، وہ اتنی مخفی ہے، تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، لطیف ہے اور خوب باخبر ہے تمہارے ہر عمل سے. یعنی کوئی ایسا عمل نہیں ہے، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یا کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کوئی اچھائی یا برائی، کہ وہ اللہ کے علم میں نہ ہو. ہر عمل تمہارا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، وہ اس سے خوب خبردار ہے اور اس کو تمہارے سامنے لے آئے گا. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان اللہ ان ذالک من عزم الامور. دوسری نصیحت ہے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کر. تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور صبر کر اس تکلیف پر جو تجھے پہنچے، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. نماز قائم کرنے کا سب سے پہلا حکم. دوسرا حکم نیکی کا حکم دینا، یعنی کہ اچھائی کی تبلیغ کریں، نیکی کے کاموں کے حکم دے، اور کہیں کوئی برائی دیکھیں تو اس کو اس سے روک دے. اب صبر کس چیز پر کرنا ہے؟ جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے، ایک محفل میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں پر لوگ غیبت کر رہے ہیں اور آپ ان کو وہاں پر روک دیں، تو ظاہر بات ہے وہ ان کو پسند نہیں آئے گی یہ بات آپ کی، کہ یا آپ، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں، آپ ہمیں کیوں روک رہے. لیکن اس جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے نا تو ان کو برا لگے گا، وہ آپ کو لعنت ملامت تان کریں گے، تو اس پر آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور یہ ان ذالک من عزم الامور، یعنی کہ پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. بے شک صبر کرنا، لوگوں کی باتیں سننا، نہیں عن المنکر کرنے پر،
بہت ہمت کے کاموں میں سے، لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، چاہے اس میں ہمیں تکلیف ہی اٹھانی کیوں نہ پڑے، اس تکلیف پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا، اور یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور نہ پھلا اپنا رخسار لوگوں کے لیے، اور مت چل زمین میں اکڑ کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو۔ یعنی کہ اپنا رخسار پھلا کر، یعنی کہ اکڑ کر زمین میں چلنا، کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اپنے آپ کو اتنا بلند سمجھیں کہ آپ منہ پھلا، آپ اس سے بات کرنا نہ پسند کریں، آپ اپنا رخسار بھلا کر بیٹھے ہوں، آپ اپنا منہ پھیر لیں، یا جب آپ زمین میں چلیں تو آپ نے بہت اچھا کوئی جوڑا پہنا ہوا ہے، یا بہت مالدار ہیں آپ، یا کسی اچھے عہدے پر ہیں، تو آپ زمین میں اکڑ کر چلیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ تکبر کے زمرے میں آتی ہیں، یہ فخر کے زمرے میں آتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا، نہ چال میں نہ ہی اپنے بات چیت میں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور میانہ روی رکھ اپنی چال میں اور پست رکھ اپنی آواز کو۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ یعنی کہ بدترین آواز، سب سے بری آواز آوازوں میں سے کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ یعنی کہ کیا کرنا ہے کہ اپنی چال، جب آپ چل رہے ہیں تو آپ بہت تیز نہ چل رہے ہو، یا بہت ہی اتنا آہستہ چل نہ رہے ہو کہ لگے کوئی مریض جا رہا ہے، یا اتنا تیز نہ چل رہے ہو کہ چال میں متانت ہی نہ رہے، آپ کی چال میں میانہ روی ہونی چاہیے، نہ یہ بہت آہستہ آپ چل رہے ہو نہ بہت تیز چل رہے ہو، اور آواز آپ کی کیسی ہو؟ آواز آپ کی پست ہو، آپ درمیانی آواز میں بات کریں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، اور گدھے کی آواز کو کہا گیا ہے کہ بدترین آوازوں میں سے، تو اپنی آواز اور اپنی چال میں بھی میانہ روی رکھنی ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی یہ سورج، چاند، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دی، یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ سورج آتا ہے اپنے مکمل وقت پہ، طلوع ہوتا ہے اپنے مقرر وقت پہ، غروب ہوتا ہے اپنے مقرر وقت پہ، چاند کی گردش ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں، ظاہری اور باطنی سب، یعنی کہ ظاہری نعمتیں تو وہ جن کو انسان دیکھ سکتا ہے، جن کو محسوس کر سکتا ہے، اور باطنی نعمتیں وہ جن کا انسان اپنی حسیات سے ادراک نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پوری کر دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، یعنی پھر بھی ان سب کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی علم، بغیر کسی کتاب، یا بغیر کسی بھیجے ہوئے رسول کے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کبھی اس کی حاکمیت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی ان سب نعمتوں کے باوجود۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، یعنی جب ان سے، یعنی وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی کہ چاہے ان کے آباء و اجداد جو ہوں وہ غلط راستے پر ہوں، یعنی کہ وہ ایسے راستے کی پیروی کر رہے ہوں جو شیطان کا راستہ ہے، یعنی چاہے شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو، وہ اسی راستے کی پیروی کریں گے جو ان کے آباء و اجداد نے اختیار کیا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، تو یقیناً اس نے اچھی طرح پکڑ لیا مضبوط کڑے کو، اور اللہ کی طرف ہے اس سب کاموں کا انجام، یعنی وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یعنی کہ ایسا کڑا جو بہت مضبوط ہے، یعنی کہ ایک شخص جو ایمان لے آیا اور جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف موڑ لیا، نیکی کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو اس کا ویسا ہی اجر دے گا، اللہ تعالیٰ بھی یعنی اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھاما ہوا جس کا ٹوٹنا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کا اعمال کا اچھا اجر دے گا، کیونکہ اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کا انجام۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اور جس نے کفر کیا تو نہ غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر،
ہماری طرف ہی ان سب کا لوٹنا ہے، پھر ہم خبر دیں گے انہیں اس کی جو انہوں نے عمل کیے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اب یعنی جو شخص مانتا نہیں حق بات کو تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، کیونکہ سب نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ پھر جو وہ عمل کر رہے تھے ہم اس کی خبر ان کو دے دیں گے، ان کو ہم بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ عمل کر رہے تھے دنیا میں، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹیں گے نہیں، لیکن سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف بلاخر، اور ہم سب ان کو بتا دیں گے جو وہ کرتے رہتے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، ہم فائدہ دیں گے انہیں تھوڑا سا، پھر ہم مجبور کر دیں گے انہیں سخت عذاب کی طرف۔ یعنی چاہے یہ دنیا میں کتنی نعمتیں ان کو مل جائیں تو کب تک ان کے پاس رہیں گی، آخر ایک نہ ایک دن تو ان کو مرنا ہی ہے۔ تو یہ جو تھوڑا سا فائدہ ہے جس کو یہ ترجیح دیتے ہیں آخر پر، یہ ختم ہو جائے گا ایک دن، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کر دے گا، یعنی وہ مجبور کر دیے جائیں گے سخت عذاب کی طرف لوٹنے پر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی اور یقیناً اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یقیناً ضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔ یعنی کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ زمین و آسمان اس میں جو کچھ ہے کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ زمین و آسمان سب اللہ نے ہی پیدا کیے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں شریک کرا دیتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، یعنی کوئی اور نہیں، صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بہت بے پرواہ، بہت تعریف والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی اللہ وہ ہے کہ اگر جو زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، سبحان اللہ، جتنے بھی درخت ہیں نا وہ کلمے بن جائیں، اور سمندر وہ روشنائی بن جائے، وہ سیاہی بن جائے، یعنی ان کی مدد کریں اس میں، اس کے بعد 7 اور سمندر اس میں مزید شامل کر لیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ یہ سب کچھ زمین، 7 سمندر، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں یا زمین میں جتنے بھی سمندر، ان کے ساتھ 7 سمندر اور ملا دے تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، بے شک اللہ بہت غالب، بے حد حکمت والا ہے۔ نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا نہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا مگر ایک جان کی مانند، بے شک اللہ خوب سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تم سب کا دوبارہ پیدا کرنا، تم سب کا دوبارہ اٹھایا جانا ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا اور اس کو اٹھانا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر وقت تک، اور یہ کہ بے شک اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا، ہر ایک اپنے مقرر وقت میں، سورج طلوع ہوتا ہے اپنے مقرر وقت میں، غروب ہوتا ہے، چاند اپنے مقرر وقت میں آتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کر رہے ہو اس سے بھی خوب باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یعنی کہ ان سب نشانیوں کو دیکھو، ان پہ غور کرو، سمجھو، اس وجہ سے ہے یہ سب کچھ کہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، ان نشانیوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، جان لو کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ بے شک جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہی باطل ہے۔ یعنی کہ یہ سب کچھ جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ حق ہے، اور باقی جو کچھ اس زمین میں ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی خوب بلند اور بہت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، تاکہ وہ دکھائے تمہیں
کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی کچھ نشانیاں، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر اور بہت بڑے شکر کرنے والے کے لیے، یعنی کہ ہر صبر اور شکر کرنے والے کی اس میں نشانی ہے کہ سمندر کے پانی میں اتنے بڑے بڑے جہاز اتنا منو بوجھ اٹھائے، اتنی کشتیاں، اس میں ڈھیر سارے لوگ سفر کر رہی ہوتی ہیں اور وہ ڈوبتے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا کرشمہ ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ڈھانپ لیتی ہے انہیں کوئی موج صاحبانوں کی طرح تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، پھر جب وہ نجات دے دے انہیں خشکی کی طرف لا کر تو ان میں سے کوئی ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی موج ان پر آ جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو محسوس ہونے لگتا ہے ایسا کہ ان پر موت آنے لگی ہے، تو تب وہ سارے باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے دین کے لیے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے، ان کو نجات دے دیتا ہے خشکی، پھر جب وہ نجات دے دے انہیں خشکی کی طرف لا کر تو ان میں سے کوئی ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والا تھا، یعنی کہ اس کے بعد جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اس عذاب سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، تو جب خشکی پر آتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ خالص بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کو، خالص اللہ کو ہی پکارتے ہیں، یعنی کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو دوبارہ اپنے باطل معبودوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ وما يجحد بآياتنا الا كل ختار کفور، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر ہر وہ شخص جو بہت عہد توڑنے والا اور بہت ناشکرا ہو، یعنی ہماری آیات کا انکار صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو عہد شکن ہیں اور ناشکرے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یعنی قیامت کا دن تو ایسا دن ہے جس میں اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس دن نہ کوئی والد اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، یعنی کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اگر والد چاہے نا کہ اپنے بیٹے کو بچا لے عذاب سے، یا بیٹا چاہے کہ اپنے باپ کو بچا لے، تو وہ نہیں بچا سکیں گے ایک دوسرے کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو کیا کرنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ ہمیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے، اور دوسرا کون دھوکے میں نہ ڈالنے پائے اللہ کے بارے میں؟ دغا باز شیطان الغرور، یعنی کہ یہ شیطان اور یہ دنیا کی زندگی اور اس کی رونقیں ہمیں ہرگز فلا تغرنکم، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالنے پائے یہ دونوں چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کیونکہ وہ دن جس کا آنا ہے وہ لازمی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہیں بارش نازل کرتا ہے اور وہیں جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی نفس وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور نہیں جانتا کوئی نفس کے کس زمین پر وہ مرے گا، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبردار ہے۔ یعنی کہ یہ جو قیامت کا علم ہے نا، قیامت کا علم یہ صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا یہ ایسی گھڑی ہے جس کا علم انبیاء کو بھی نہیں دیا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نشانیاں بتائی گئی جو کہ انہوں نے آگے ہم تک پہنچائی، لیکن ایگزیکٹ کب قیامت قائم ہوگی یہ کسی کو اس کا علم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ ہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے، یعنی بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کا اندازہ تو لگاتے ہیں ماہر موسمیات، لیکن کبھی ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی ان کا اندازہ صحیح ہوتا ہے کبھی نہیں، ایگزیکٹ اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں۔ یعنی آج کل جدید سائنسی ترقی کے باعث ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہاں جو ایک عورت کے پیٹ میں ہے وہ بدصورت ہوگا، خوبصورت ہوگا، خوش بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، گورا ہوگا یا کالا ہوگا، اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ نہیں جانتا کوئی نفس وہ کل کیا کمائی کرے گا، یعنی کسی نفس کو نہیں پتا کل وہ کیا کمائے گا، اور نہیں وہ جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، گھر میں مرے گا، گھر سے باہر مرے گا، اپنے ملک میں یا دائرے غیر میں مرے گا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خوب خبردار ہے۔ اب شروع ہو رہی ہے سورہ سجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب
لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کسی شک سے، جس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے گھڑ دیا ہے اسے، بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون، یعنی کہ بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ کتاب پیغمبر نے گھڑ لی ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ کیوں نازل فرمائی؟ اس لیے نازل فرمائی تاکہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے جن کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ان کو اس کتاب کی تعلیمات کے ذریعے سے ڈرایا جائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور اسے جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ جا ٹھہرا عرش پر، نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، پھر بھلا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ فی ستۃ ایام، کہتے ہیں یہ دن ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اور اس میں ہفتے کا دن شامل ہے، اسے یوم السبت کہا جاتا ہے، یعنی کہ سبت کا مطلب ادا کرنا۔ اب یہ دن جو ہیں ان کی کیا نوعیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور یقیناً اب چونکہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، اس وقت یہ نظام شمسی جو یہ ہمارے ہاں ہے اس دنیا میں ہے کہ سورج شروع ہوتا ہے تو دن کا آغاز ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو دن کا اختتام ہوتا ہے، یہ اس وقت نہیں تھا، تو اس کی نوعیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس دن کی مدت کتنی ہے، تو غالب امکان یہی ہے کہ وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جا ٹھہرا عرش پر، یعنی اللہ تعالیٰ پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، یعنی کہ تمہارے لیے ما لکم من دونہ، اس کے سوا کوئی نہیں، من ولی ولا شفیع، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی سفارشی ہے، تو افلا تتذکرون، پھر بلا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ، وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی آسمان سے زمین تک، پھر وہ معاملہ اوپر جاتا ہے اس کی طرف ایسے دن میں کہ اس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی حکم بھیجتا ہے آسمان سے زمین پر، اپنا احکام نازل فرماتا ہے، پھر ان احکام کو ایک فرشتہ یا فرشتے آسمان پر لے کر جاتے ہیں، اس کی طرف واپس لے کر جاتے ہیں، اور وہ جو ایک ایسے دن میں کہ اس کی مقدار، یعنی کہ ایک دن میں ایک فرشتہ لے کر جاتا ہے تو اس دن کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 سال کے برابر ہے وہ دن۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، اور وہی بہت غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، یعنی اللہ تعالیٰ وہ جس نے اچھے طریقے سے بنایا ہر چیز کو، یعنی ہر چیز کو بہت بہترین طریقے میں بنایا، جسے اس نے پیدا کیا اور شروع کی اس انسان کی پیدائش مٹی یعنی گارے سے، یعنی انسان کی پیدائش کس چیز سے شروع ہوئی؟ مٹی سے اور گارے سے انسان کو بنایا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے بنایا انسان کی نسل کو حقیر پانی کے خلاصے سے، یعنی کہ تخلیق کا عمل نر اور مادہ کے ملاپ سے، یعنی کہ یہ حقیر پانی کا قطرہ جب مادہ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس حقیر پانی کے قطرے سے انسان کی ابتدا کی۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں ہی انسان کے اعضاء بنائے، ان کو سنوارا اور پھر ان میں اپنی روح پھونکی، اپنی روح میں سے پھونکا، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے کان، اس کی آنکھیں، اس کا دل بنایا،
بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، یعنی سب آنکھیں کان اور دل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، پھر بھی اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، کیا بے شک ہم واقعی نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ایک حقیق قطرے سے انسان کی پیدائش کا تخلیق کا آغاز کیا، تو وہ اس شک میں ہے کہ جب وہ فوت ہو جائیں گے، جب وہ مر جائیں گے، تو کیا وہ دوبارہ پیدا ہوں گے، یعنی کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا ہی انکار کرنے والے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. آپ کہہ دیجیے فوت کرے گا تمہیں موت کا فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ سوال کا جواب ہے. تم کہتے ہو کہ تمہیں موت آئے گی، اس کے بارے تم اٹھائے جاؤ گے یا نہیں، تو کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ تمہیں، یعنی اس کی ایک ڈیوٹی ہے کہ تمہیں فوت کرے گا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نعمل صالحا انا موقنون. یعنی کہ کاش آپ دیکھیں اس وقت کو جب مجرم لوگ سر جھکائے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. کاش آپ دیکھیں جب مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے پاس، اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا. فرجعنا یعنی پس واپس بھیج دے ہمیں، تاکہ ہم دوبارہ سے نیک عمل کریں. واپس ہمیں بھیج دے تاکہ ہم دوبارہ سے نیک عمل کریں. بے شک ہم یقین کرنے والے. یعنی جب وہ اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھ لیں گے، قیامت کا منظر، اور جب وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے انکار کے باعث اب ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، تو تب وہ کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹا دیں. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور اگر ہم چاہتے ضرور ہم دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، اور لیکن پکی ہو چکی بات میری طرف سے کہ بلا شبہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، سو چکھو اس وجہ سے کہ تم نے بھلا دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو، اپنے اس دن کی ملاقات کو بے شک ہم نے بھی آج بھلا دیا تمہیں، اور تم چکھو ہمیشہ کا عذاب اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے. یعنی جس طرح تم دنیا میں ہمیں بھولے ہوئے تھے، ہماری ملاقات کو بھولے ہوئے تھے، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. یعنی بے شک صرف وہی ایمان لاتے جو ہماری آیات پر، جو کہ جب وہ نصیحت کیے جائیں ان آیات کے ساتھ تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ایسے ایمان والے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ کرنا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جدا رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے، اور وہ طمع کرتے ہوئے، اور اس سے جو ہم نے رزق دیا انہیں وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پہلو رات کے وقت بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ڈر اور امید دونوں کے درمیان، دونوں کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں کہ وہ برے عمل کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یا بالکل ہی وہ اتنے ڈر جائے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. نہیں، بلکہ خوف اور طمع دونوں کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ یعنی صدقات کا اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. یعنی کہ پس کوئی نفس نہیں جانتا اسے جو چھپائی گئی ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلا دینے کے لیے اس عمل کا جو وہ کیا کرتے ہیں. یعنی کسی نفس کو نہیں پتا کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی بنا پر، ان کے ایمان لانے کی بنا پر رکھی ہوئی ہیں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو بھلا کیا جو شخص مومن ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو. یعنی کہ یہ
لا یستوون وہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ایک مومن اور ایک جو ایک شخص جس کے دل میں ایمان ہی نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں بطور مہمانی، یعنی کہ ان کے لیے جنت کے باغات کی مہمانی ہے اس کے بدلے میں جو عمل کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. یعنی جب کبھی وہ ارادہ کریں گے وہ نکلیں اس سے تو وہ لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، اور کہا جائے گا ان سے چکھو آگ کا عذاب وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی کہ اور بلا شبہ ضرور ہم چکھائیں گے انہیں قریب ترین عذاب سے، سب سے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ لوٹ آئے ہماری طرف. یعنی دنیا میں جو لوگ انکار کرتے ہیں یا دنیا میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے عذاب سے دوچار کرتا رہے گا تاکہ وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یعنی کہ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ساتھ پھر اس نے اعراض کیا ان سے، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے. یعنی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں پھر بھی وہ ان سے اعراض کرتا ہے، تو ایسے مجرموں سے اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، پس آپ نہ ہوں شک میں اس کی ملاقات سے. یعنی اس ملاقات سے مراد وہ ہے، وہ ملاقات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں میں تخفیف کا مشورہ دیا تھا. اور ہم نے بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، یعنی تورات جو تھی اس کو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنایا تھا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے بنائے ان میں سے کئی پیشوا جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، یعنی کہ بے شک آپ کا رب وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں جو کہ تھے وہ اس میں اختلاف کرتے. یعنی کہ یہ یہود و نصارہ آپس میں جن معاملات میں اختلاف کرتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، یعنی کہ اور بھلا کیا نہیں رہنمائی کی ان کی اس بات میں کہ کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے امتیں، یہ چلتے پھرتے ہیں ان کے گھروں میں، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں تو کیا وہ سنتے نہیں. یعنی اہل مکہ کو نصیحت کی جا رہی، یعنی کہ تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ تم سے پہلے کتنی ہی امتیں ہیں جنہوں نے انکار کیا تو پھر ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اب ان کے گھر ہیں حالی جن کو تم دیکھتے ہو، جن میں تم چلتے پھرتے ہو، اس میں بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں تو کیا وہ سنتے نہیں. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم، اور بھلا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم ہانک لے جاتے ہیں پانی کو چٹیل زمین کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے کھیتی کھاتے ہیں اس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی، تو بھلا کیا وہ دیکھتے نہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے. یعنی کہ یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے کہ ایک بنجر زمین جس کی طرف اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے، پھر اس میں سے انواع و اقسام کے پھل اور سبزیاں اور سبزہ نکالتا ہے جس سے ان کے جانور بھی کھاتے اور وہ خود بھی سیر ہو کر کھاتے، پھر اس میں بھی بہت سی نشانیاں کروائی گئی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر ہو تم سچے. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ ہدایت کو تسلیم کر لو ورنہ تم پر عذاب آئے گا، تو وہ کہتے تھے کہ کب آئے گا عذاب، کب یہ فیصلہ ہوگا، یعنی ہم تو اتنی بار جھٹلا چکے ہیں تو کب فیصلہ ہوگا، کب عذاب آئے گا. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينذرون، آپ کہہ دیجئے فیصلے کا دن نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. یعنی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ فیصلے کا وہ دن
قیامت کا دن، اس دن ان لوگوں کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دیا جائے گا، نہ ہی ان کو نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بس آپ منہ پھیر لیں ان سے اور انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. یعنی آپ ان سے اعراض کیجیے، ان کے انتظار سے اعراض کیجیے، ان سے کہیے آپ وہ بھی انتظار کریں اور آپ بھی انتظار کریں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.